اور اس سے جو پہلی آیت میں یہاں پہ رکھ رہا ہوں آپ سب کے سامنے، وہ سورہ بقرہ کی ہے، جو بالکل شروعات کے وقت کی ہے کہ جب آدم کو، انسان کو زمین پہ بھیجا گیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا۔ یہ ورتھ نوٹنگ ہے کہ پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے یا اسے فالو کریں گے، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا۔ اب یہ لفظ خوف اور رنج کا جو ہے، اس میں یعنی قرآن نے کئی دفعہ کہا ہے کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور اس کو اگر آپ غور کریں تو ہم لوگ خوف اور یعنی رنج یا غم میں ہی جیتے ہیں اکثر۔ خوف ہوتا ہے کسی چیزوں کا، جیسے اب آج ہمیں خوف بہت سی چیزوں کا ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، اور وہ چیزیں جب یا کچھ نقصان ہو جاتے ہیں، چیزیں کھو جاتی ہیں تو اس کا غم ہوتا ہے۔ تو قرآن ہمیں وہ سسٹم دیتا ہے جو ہمیں ان چیزوں سے بچاتا ہے، اور اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں یہ آیت اس لیے اہم ہے کہ اس نے کفروا کذبوا ایک ساتھ آیا ہے کہ والذین کفروا وکذبوا بھی آیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا ہے یا ان کو جھٹلایا ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں، لیکن ہماری مسلمانوں کی میجورٹی یہ سمجھتی ہے کہ جب کفر آیا یا کافر کا نام آیا تو میں تو اس میں ہوں ہی نہیں، یہ تو کوئی وہ ہوں گے جن کے نام بھی غیر مسلم جیسے لگتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں؟ یعنی ہم اپنے آپ کو تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کافروں میں سے ہو سکتے ہیں یا ہم کبھی جھٹلانے والوں میں سے ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس آیت کو یہاں رکھنے کا مقصد یہ ہے، اس کا ریفرنس نوٹ کر لیں، بقرہ 38 39، جو ٹرانسلیشنس آپ کے پاس ہوں اس میں بھی اسے دیکھ لیں کہ قرآن سے کفر کرنے والے اور جھٹلانے والوں کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنم میں ہم فیہا خالدون، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں قرآن دیکھیے، میں سمجھتا ہوں یہ بات تو ایمفیسائز کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن حق ہے، قرآن میں کچھ غلط نہیں ہے، اور قرآن میں یعنی کہیں یہ گنجائش ہی نہیں ہے کہ کوئی مغالطہ ہو۔ سورہ بقرہ میں جو شروع میں کہا گیا کہ لا ریب فیہ، اس میں نہ کوئی شک ہے، نہ اس میں کوئی گجلک ہے یا چیزیں کنفیوزڈ ہیں، ہر چیز کو بیان کرتی ہے، کھول کے بتاتی ہے، آسان ہے۔ یہ ساری چیزیں قرآن نے بتائی ہیں جو مختلف آیتوں میں ہمیں ملتی ہیں۔ تو یہ ایک آیت اہم ہے جسے آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر یہ آراف 3 جو میں نے اس وقت بھی آپ کو بتائی ہوگی کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، جو تمہاری رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کو فالو کرنا ہے، اس کی اتباع کرنی ہے، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی، کسی اور اولیاء کی اتباع نہیں کرنی۔ یہ پھر ہمیں بتا دی آیت کہ وی ہیو ٹو فالو دی قرآن اونلی۔ پچھلی آیت یہ کہتی ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کی اتباع نہیں کری، اور دیکھیں جب قرآن کی اتباع کی بات ہو رہی ہے نا تو پورے قرآن کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ہم جو کرنٹ سینیریو ہے اسے بھی دیکھتے چلیں کہ ہماری اکثریت کی جو قرآن کی اتباع ہے وہ ان 5 ستونوں کے گرد گھومتی ہے جو ہمیں دے دیے گئے ہیں ہماری عبادات بتا کے: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ توحید کی تفصیل سے زیادہ لوگ واقف نہیں ہیں، کوئی بھی واقف نہیں ہے، یہ 9th کلاس کے لیکچرز میں شروع میں نے بھی بتایا تھا اگر آپ کو کچھ یاد ہو۔ اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نماز ترجمہ ہو گیا ہے صلاۃ کا، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہی عبادات ہیں، یہ پلرس ہیں۔ اب ان کو اگر آپ دیکھیں تو قرآن کی 3.5 آیتوں میں ان کا بیان آ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی آیتیں جو ہیں ان کا کیا ہوا؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ پورے قرآن کی اتباع کرنی ہے، ہم نے اپنے حساب سے 3.5 آیتیں نکال کے اس کو اپنی عبادات بنا کے ڈکلیئر کر دی، اور بچپن سے مرنے وقت تک کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ چیز قائم رہے، 5 وقت کی نماز نہ چھوٹے، 30 روزے نہ چھوٹے۔ اچھا یہ میں بتا دوں بات، ہمیشہ کہتا ہوں یہ ڈسکلیمر، کہ میری ان باتوں کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کی اہمیت کو نہیں سمجھتا یا ڈینائی کر رہا ہوں، نہ صوم کی، نہ صلات کی، نہ حج کی، اور نہ زکوٰۃ کی۔ لیکن میرا صرف کنسرن، میرا درد، میرا پین اور میرے لیے تکلیف دہ بات، اور پوری کمیونٹی امت مسلمہ کے لیے چیلنج یہ ہے کہ اگر وہ صرف اسی کو اسلام سمجھ کے بیٹھے رہے تو انجام بہت برا ہونے جا رہا ہے، جس کے ثبوت یہاں دکھ رہے ہیں۔ پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آتے ہیں ہمیں، جو دنیا میں اپنا حال دکھ رہا ہے اس سے زیادہ برا آخرت میں ہو جائے گا۔ یہ میں کچھ آیتوں سے سمجھا دوں گا، اس وقت کم ہے کیونکہ کافی وقت ہمارے کنیکٹیویٹی میں اور انٹروڈکشنس میں نکل گیا، اگلے سیشنز میں ہم صرف ٹو دا پوائنٹ بات کیا کریں گے۔ تو یہ آیت بہت اہم ہے کہ، اور اس میں سمجھ لیجئے پچھلی آیت میں بھی اور اس میں بھی ہدایت کی اتباع کی بات کی جا رہی ہے، ناٹ پارٹ آف اٹ، ان ٹوٹیلیٹی جو اللہ کی ہدایت ہے اس پہ عمل کرنا ہے۔
اس کے بعد نیکسٹ آیت لیتے ہیں کہ ایک کتاب ہے بڑی برکت والی جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے. اب دیکھیے اس آیت میں قرآن اپنا مقصد نزول بتا رہا ہے کہ ہم نے اس لیے نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیت پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں. یعنی اس کا مقصد کیا ہے قرآن کے نزول کا؟ کہ لوگ اس کی آیت پر غور کریں. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ قرآن اپنا مقصد نزول کیا بتا رہا ہے، لوگ اس کی آیت پر، اور لوگوں کی باتیں مسلمانوں کی بات نہیں ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے وہ غور کرے. تو سب سے اہم چیز ہمیں ایک سمجھنی ہے کہ قرآن ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی قرآن پہ غور کرے. غور کا کیا مطلب ہے کہ اگر عربی نہیں آتی ہے تو جو بھی ٹرانسلیشن آپ کے پاس ہے آپ اسے پڑھیے اینڈ تھنک اباؤٹ اٹ واٹ ایور یو ہیو ریڈ. جو آپ نے پڑھا ہے اس میں سوچیے کہ اچھا یہ کیا بات کہی جا رہی ہے، یہ میرے سے کیسے ریلیونٹ ہے، میں اس پہ کس طرح امپلیمنٹ کروں، کیسے سے کام کروں. یہ ہے عقل والے سے جو سبق لے رہا ہے. کیونکہ اگر آپ نے ترجمہ پڑھا، سمجھا بھی، غور بھی کیا، لیکن اس پہ عمل کرنے کے طریقے نہیں نکالے اور عمل شروع نہیں کیا تو پھر آپ عقل مند نہیں ہیں. کیونکہ عقل والے اس سے سبق لیں گے اسے امپلیمنٹ کریں گے. اور یہ بات میں اپنے، کیونکہ دیکھیں اس کی روشنی میں حقیقت یہ ہے کہ ہر ایک کو قرآن خود پڑھ کے غور کرنا ہے. قرآن آپ کو کسی دوسرے کی اینک سے پڑھنا ہی نہیں ہے، کسی دوسرے کے دماغ سے پڑھنا ہی نہیں ہے. اس لیے میرا جو اب تک کا زندگی کا تجربہ ہے جو میں عملاً خود کرتا ہوں کہ کبھی تفسیر نہیں پڑھتا، نہ میں نے پڑھی ہے. کیونکہ وہ اس وقت کے لوگ تھے، بڑے اچھے کام تھے، انہوں نے اس وقت کی جو ان کی سمجھ تھی، جتنی نالج تھی، اس کے حساب سے جو کچھ لکھ دیا، بہت اچھی بات ہے. دیٹ واز اے گریٹ کنٹریبیوشن. آج کے زمانے میں آج جی رہا ہوں، آج کی نالج میں نے حاصل کی ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سوات 29 ہر پڑھنے والے سے کہتی ہے. اور اگر ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے تو یہ بھی قرآن کی تکذیب ہے، ہم قرآن پہ اور اللہ کے حکم پہ عمل نہیں کر رہے. تو لازم ہے کہ ہم پڑھیں، سمجھیں اور اس پہ غور کریں اور اس سے ایک نتیجہ ڈیرائیو کریں. یہ چیز جو ہے یہاں پہ میں سمجھتا ہوں بہت ریلیونٹ ہوگی یہ بات، کہ اگر میں یہ بات سمجھاؤں اور یہ کہوں کہ ہم قرآن کو پڑھیں کس طرح سے. تو دیکھیے اس میں جو بیسٹ میں سمجھ پایا ہوں کہ قرآن کو ٹیکسٹ بک کی طرح پڑھیے، جیسے آپ اپنے کورس کی کتاب پڑھتے ہیں. اور ایک رجسٹر رکھیے. آپ قرآن سینٹر میں آپ سے رجسٹر بنوایا تھا، اس رجسٹر میں آپ یہ کیجئے کہ جو سورت پڑھی یا سمپل قرآن کا جو سیشن آپ نے سنا، اس میں جو بات آپ کو لگی کہ وہ میرے لیے ریلیونٹ ہے اور میں نوٹ کروں اسے، اس کو نوٹ کر لیجئے ریفرنس کے ساتھ. قرآن پڑھ رہے ہیں تو جو پوائنٹ ہو اسے نوٹ کیجئے ریفرنس کے ساتھ کہ یہاں پہ میں نے یہ چیز پڑھی تھی. ایک کام یہ ہوگا. دوسرا یہ ہوگا کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس تیار کیجئے. رجسٹر کا ایک پیج رکھیے رائٹ ہینڈ کا ڈوز کا، دوسرا رکھیے ڈونٹس کا. ڈوز میں کیا کرنا ہے؟ سورہ بقرہ آپ نے شروع کری، جس چیز کو کرنے کا حکم ہو اس کو وہاں پہ لکھ لیجئے ریفرنس کے ساتھ کہ یہ کرنے کا حکم ہے، یہ آیت نمبر ہے اس کا بقرہ کا. جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ ڈونٹس کے اندر میں لکھ لیجئے. تو اس طرح آپ جب بقرہ ختم کریں گے تو بقرہ کے ڈوز اینڈ ڈونٹس آپ کے رجسٹر میں دونوں سائٹ پہ ہوں گی. ان کو ریوائز آپ کرتے رہیے، کیونکہ اس کے حساب سے آپ کو اپنا لائف اسٹائل چینج کرنا ہوگا اگر آپ کو قرآن پہ عمل کرنا ہے. اور نہیں کرنا، صرف پڑھ کے چھوڑ دینا ہے، یا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ بس پڑھ لیا اور پڑھنے کا ثواب مل گیا، اس کا اجر مل گیا، عمل نہیں کر سکتے ابھی، بعد میں کر لیں گے جب تھوڑا بڑھاپا آئے گا یا جب فرصت ہوگی، وغیرہ وغیرہ بہت سی چیزیں لوگ سوچتے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں غلط ہیں. قرآن کو جب سے شعور کی عمر آئی، آپ کی عقل آ گئی، آپ کو قرآن پہ عمل کرنا چاہیے. تو طریقہ یہ ہونا چاہیے قرآن کو پڑھنے کا کہ اس کے نوٹس بنائیے، ڈوز اینڈ ڈونٹس بنائیے اور ان کو ریوائز کرتے رہیے. بلکہ بڑا اچھا ہو کہ آپ بقرہ کے ڈوز اینڈ ڈونٹس جب بنا لیں تو اس کو ایک چارٹ پہ لکھ لیجئے اور اس کو اپنے روم میں لگا لیجئے کہ یہ بقرہ کے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، اور 1 مہینے میں اسے لگا کے رکھوں گا، اس پہ عمل کروں گا، پھر اگلی آیت کے لے آؤں گا. تو اس طرح سے، کیونکہ دیکھیے قرآن کو پورا اندر اتارنا ضروری ہے. سمجھ ایسی ہو کہ آپ کو معلوم ہو کہ مجھے کس سچویشن میں کس طرح اور کیا کام کرنا. چلیے آگے چلتے ہیں چونکہ وقت بھی ہو رہا ہے ابھی کافی. اچھا، یہ تو آپ کو میں نے 9th میں ہی بتائی تھی کہ قرآن ہم پہ فرض ہے. قصص 85 کہ ان الذی فرض علیک القرآن لا ردک الی معاد. قرآن ہم پہ فرض ہے، لہٰذا قرآن کو ہینڈل اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح فرض چیزوں کو ہم کرتے ہیں. ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے برکت والی. برکت کس میں کہتے ہیں؟ آج کے زمانے میں ہم کہہ سکتے ہیں سسٹینیبل. ایک ایسی چیز جس میں ہمیشہ گروتھ ہوتی رہے، جو گروتھ کو انشور کرے.
جو قرآن کا سسٹم ہے وہ سسٹینیبل ہے، کیونکہ اس میں آپ کی گروتھ ہوتی رہتی ہے جب تک آپ زندہ ہیں، بشرطے کہ آپ اس کو سمجھ کے اس پہ عمل کرتے رہتے ہیں۔ کہا کیا جا رہا ہے اس پہ کہ اس کی اتباع کرو، فالو اٹ، دیئر فور فالو اٹ۔ کتاب نازل کی ہے، کس لیے نازل کی ہے؟ کہ اس کو فالو کرو، یعنی تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ کہ جو اللہ نے کہا ہے اس کو کرنا، اور جس چیز سے منع کیا اس کو نہ کرنا، یعنی 100% سبمیشن ٹو ڈیوائن آرڈر، اللہ کے احکامات پہ 100% عمل۔ عمل کی بات ہے، یہ صرف سوچ کے پڑھنے ثواب گیدر کرنے کی بات نہیں ہے۔ قرآن کہیں پہ ہی نہیں کہلا کہ اس کو پڑھ لو اور گیدر کر لو، بلکہ جو لوگ پڑھ کے عمل نہیں کرتے ان کے لیے تو قرآن بڑی سزائیں بتاتا ہے۔ تو قرآن پڑھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے، اور اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور اس کو جوڑ دیا گیا رحم سے۔ ہم اللہ سے رحم کی دعا کرتے ہیں، اس نے نسخہ یہاں پہ دے دیا کہ تقویٰ کرو گے تو رحم کیا جائے گا، یعنی اگر آپ تقوی پہ نہیں ہیں، اللہ کے احکامات پہ نہیں چل رہے، تو رحم نہیں ہوگا۔ نیکسٹ ہے اللہ کے متقی بن جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں تقوی کو آپ کی کامیابی کی کنجی بتائی گئی ہے کہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابی مل جائے، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یعنی اگر آپ تقوی کے راستے پہ چلیں گے تو آپ کو کامیابی ملے گی۔ کیونکہ اللہ کا جو ماڈیول ہے، دیکھیں پوری یونیورس کو اللہ تعالیٰ چلاتا ہے۔ آپ تو اب سب اتنے بڑے ہیں، بہت سے لوگوں نے سائنسز پڑھی ہیں، نیچر میں، کائنات میں کوئی ایک چیز ایسی آپ نہیں بتا سکتے جو اپنے لاس کو فالو نہ کرتی ہو۔ کوئی چیز انڈیپینڈنٹ نہیں ملے گی آپ کو، لاس کس کے بنائے ہوئے؟ اللہ کے، اور اس سے چیزیں بہترین سکسیسفلی ہر جگہ کام کر رہی ہیں۔ تو یہی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون جب پوری یونیورس میں اتنا افیکٹولی کام کر رہے ہیں، تو جو قانون اس نے ہمیں دیا ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم اس پہ عمل نہ کریں؟ صرف اپنے دل یا نفس یا خواہشوں کی وجہ سے؟ وقت نہیں ہے، ابھی ٹائم نہیں ہے، کچھ بھی وجہ ہوتی ہے، یا کچھ لوگ ڈرتے ہیں کہ قرآن پڑھ لیا تو اس پہ عمل کرنا پڑے گا، نہیں پڑھیں گے تو اور زیادہ پکڑ ہے کہ تم نے قرآن سے غفلت برتی ہے، تم نے دھیان نہیں دیا۔ کتاب ہدایت ہے، فرض ہے ہمارے اوپر، یہ حکم ہے کہ اس کو فالو کرو، تو ہاؤ کین وی اگنور اٹ؟ کوئی خانہ نہیں ہے، اگر اللہ کے عذاب میں آنا ہے جو ہماری آج کی حالت ہے تو اگنور کریں قرآن کو، ادروائز وی کین ناٹ افورڈ ٹو اگنور اٹ، یہ پاسبل ہی نہیں ہو سکتا۔ اب اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اس کو اللہ کے نظام امن میں آئے ہو، میں نے اس لیے لکھا ہے کہ آمنو جو ہے نا، یا ایھا الذین آمنو، آمنو میں مادہ امن کا ہے، یعنی ایمان لانے کا مطلب ہے اللہ کے نظام امن میں آ گئے۔ ایمان لانے والے کو ہم مومن کہتے ہیں، آپ ڈکشنری دیکھ لیجئے۔ مومن کا مطلب ہے دی گارنٹر آف پیس، امن کا ضمانتی، یعنی اگر ہم مومن ہیں تو وی ول انشور پیس۔ آج ہماری حالت کیا ہے کہ ہم پیس تو چھوڑ دیجیے، ہم ہر وقت لڑنے جھگڑنے غصہ کرنے والے ہیں۔ ہماری یونیورسل پہچان ہے، یہ میں نیشنل نہیں کہوں گا، ہر آدمی غصے میں ہے، ایٹھا ہوا ہے، کلف لگے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے علاقے میں کیسے لوگ گھومتے ہیں، یہ مومن ہے، یہ کہتے ہیں الحمدللہ مومن ہو، سینہ ٹھوک کے کہیں گے، اور کہیں گے منہ توڑ دوں گا اگر مجھے کچھ اور کہا تو، یہ جواب آئے گا۔ ہمیں ان سے کچھ نہیں کہنا، ہمیں سمجھنا ہے کہ ایمان لانا کیا ہوتا ہے، اللہ کے نظام امن میں آ جانا۔ اس کا پورا کائنات کا نظم جو ہے وہ سسٹم امن پہ چلتا ہے۔ کیوں امن پہ چلتا ہے؟ کیونکہ اس کے ہاں جسٹس ہے، اس کے ہاں بیلنس ہے۔ تو بیلنس جہاں ہوگا، جسٹس ہوگا، وہاں پہ امن ہوگا۔ جہاں انجسٹس ہوتا ہے، امبیلنس ہوتا ہے، وہاں بدامنی ہو جاتی ہے۔ آپ کے جسم میں جب کبھی بھی کوئی ڈسٹربنس ہوتا ہے، آپ کا سسٹم خراب ہونے لگتا ہے، تو آپ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، کیونکہ بیلنس بگڑ گیا آپ کا۔ آپ کی ایز جو تھی وہ ڈس ایز ہو گئی، یعنی ڈیزیز آ گئی۔ تو بیلنس پوری نیچر میں ہوتا ہے، خدا آپ کے جسم میں ہے۔ ہم اللہ کو مانیں یا نہ مانیں، اس کے کہنے پہ چلیں نہ چلیں، لیکن ہماری پوری باڈی کے فنکشنز، پوری فزیولوجی اسی کے قوانین پہ چلتی ہے، اس کے بنائے ہوئے لاس پہ۔ ان پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم چاہیں کچھ کہیں، اللہ کو مانیں یا نہ مانیں، لیکن میری پوری فزیولوجی اللہ ہی کے رولز اور قوانین پہ چلتی ہے جو اس کی گائیڈنس ہے۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ یعنی پوری زندگی اللہ کے احکامات پہ چلیں۔ کس طرح سے؟ کہ جس دن آپ اٹھے، جس روز اٹھیں صبح میں، نئی زندگی ملی، نیند سے آپ واپس آ گئے، مہلت مل گئی ایک دن کی، اور اس دن کا ہر کام اللہ کے احکامات کے حساب سے ہو۔ اس کیفیت میں جب پورا دن گزار کے آپ شام میں لیٹتے ہیں، تو آپ کا پورا دن وہ مسلم کے طور پہ گزرا،
کیونکہ آپ نے اپنا ہر کام، آپ نے کیا بولا، کیا کیا، کیا کھایا، کیسے کمایا، کیسے خرچ کیا، ہر چیز میں جو اللہ کی گائیڈنس ہو اس کے حساب سے آپ کام کر رہے ہیں، تو وہ دن آپ کا ایک مسلم کے طور پہ گزرا، آپ کا وہ دن مسلم ہونے میں کاؤنٹ ہوا، اور یہ کیفیت چلتی رہے جب تک کہ ہمیں موت نہ آئے۔ تو اسلام پہ موت آنا اور مسلم موت مرنا اس سے نہیں ہوتا کہ مرتبہ کلمہ نصیب ہو جائے، ہمارے ہر چیز کا ایک شارٹ کٹ، ایک پتلی گلی اور ایک ایبسرڈ ایک سوچ اور عقیدہ ہے۔ منہ پہ مرتے وقت کلمہ آنے سے کچھ نہیں ہونے والا اگر پوری زندگی آپ نے اس کلمے پہ عمل نہیں کیا ہے۔ عمل کیا ہے کہ پورا دن آپ کا اور مرتے وقت تک آپ کا ہر دن، یعنی جتنے وقت آپ جاگ رہے ہیں اپنے ہوش حواس میں ہیں، اللہ کے احکامات کے حساب سے ہر کام کرنا ہے۔ یہ ہوتی ہے مسلم کی زندگی اور یہ ہوتی ہے مسلم کی موت۔ میں بریفلی اس بات کو بتا رہا ہوں یہاں پہ۔ اب یہ کہا گیا ہے کہ ان سے کہو، کوئی بھی، ہر ایک سے یہ بات کہی گئی ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کرو۔ یعنی میرا دین جو ہے، دین کے معنی جو ہے اس میں اطاعت یعنی سبمیشن اور قانون، یعنی قانون اللہ کا ہے اور میرا سبمیشن بھی اسی کے لیے ہے، وہ صرف اللہ کے لیے ہوگا۔ اور مجھے حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بن، یعنی پہلی چیز جو ہمیں کرنی ہے کہ خود مسلم بنے۔ رسول اللہ سے ہی بات کہی گئی کہ آپ پہلے خود مسلم بنیے۔ ہمارے ہم پیدائشی مسلم ہوتے ہیں، مسلم گھر میں پیدا ہو گئے، مسلم ماں باپ کا نام ہے، میرا نام محمد اسلم رکھ دیا گیا، میں مسلمان ہو گیا۔ قرآن تو نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے مسلمان وہ ہے جو پورے اللہ کے احکامات کے تابع ہو جائے، one who submits entirely to divine guidance, to divine order۔ اللہ کے تمام احکامات پہ عمل کرنے والا، ان کے تئیں اپنے آپ کو سپرد کرنے والا، وہ مسلم کہلاتا ہے۔ اب ہمیں اللہ کے پورے احکامات ہی نہیں پتہ، کیونکہ ابھی تک ہمیں فرصت ہی نہیں ملی کہ پورے قرآن کو سمجھ کے پڑھ لیں اور اس کو اندر اتار لیں۔ اور اس کے اندر اتارنے کا پروسیس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ نوٹس بنانے کا، نوٹس بنائیے، ڈوز اینڈ ڈونٹس بنائیے، کیونکہ پورا قرآن ریوائز کرتے میں ٹائم لگتا ہے۔ پورا قرآن ریوائز کر لیا، ساتھ میں یہ جو نوٹس ہیں ان کے ریویژنز بیچ میں آپ کر سکتے ہیں آف اینڈ آن۔ اور جب ایک آپ کا قرآن کا دور پورا ہو جاتا ہے پھر دوسرا شروع کیجئے اور اپنے نوٹس کو پھر چیک کرتے چلیے، کیونکہ آپ کی گروتھ ہوتی ہے جیسے جیسے آپ قرآن کو سمجھ کے غور کریں گے، نیو کنسیپٹس ول کم ٹو یور مائنڈ۔ کیونکہ غور کا حکم اس لیے قرآن ہم سب کو دیتا ہے کہ آپ کے دماغ میں کچھ اور چیزیں آئیں گی، کچھ اور چیزیں سمجھ میں آئیں گی، اور وہ چیز ایکسپیرینس سے پتہ لگتی ہے، اس کو نہ کوئی سمجھا سکتا ہے نہ کوئی سمجھ سکتا ہے۔ تو پہلا کام ہے اپنے آپ کو خود مسلم بنانا، جو یہ کہا گیا ہے، اور وہ بنتا کب ہے آدمی؟ اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور تقوی کرتے رہے ان کے لیے بشارت ہے، یعنی خوشخبری ہے، دنیا کی زندگی اور آخرت میں۔ اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی بڑی کامیابی۔ یہ تین نقطے ہیں اس میں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ جو اللہ کے احکامات پہ چلتا ہے، 100% سبمٹ کرتا ہے، یعنی مسلم ہوتا ہے، یعنی تقوی کے راستے پہ چلتا ہے، اس کے لیے خوشخبری دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ یہ اہم آیت اس لیے ہے کیونکہ ہمارے یہاں بہت سے لوگوں کی کنسیپٹ یہ ہے کہ مسلمان جو ہوگا، دیندار ہوگا، بیچارہ بیچارہ کہتے ہیں، اس کی دنیا میں زندگی بڑی خرابی اور تنگی میں گزرتی ہے کیونکہ لوگ اسے تنگ کرتے ہیں۔ مسلمان ہیں، اس پہ آزمائشیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے، اب آپ لوگوں کی مان لیجیے، قرآن کی مان لیجیے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ خوشخبری ہے دنیا میں بھی، شرط کیا ہے کہ تقوی پر رہو، اور تقوی نماز روزے سے نہیں ہوتا، ٹوٹل قرآن پہ عمل کر کے۔ اس میں آپ کا صوم صلات بھی شامل ہے، لیکن باقی چیزیں بھی شامل ہیں جو ہم نہیں جانتے کیا ہیں، اور وہ انشاءاللہ اگلے سیشنز میں لوں گا۔ بڑے اہم احکامات ہیں جو پوری پرسنالٹیز چینج کر دیتے ہیں، آؤٹ لک چینج کر دیتے ہیں، اور اس کو لے کے جب آپ جائیں گے نان مسلمس میں تو وہ پھر کہیں گے کہ واؤ کیسا ہے بندہ یہ، بھائی تو عجیب پرسنالٹی ہے، سچ اے پلیزنٹ پرسن، سچ اے نائس فیلو، وہ چیز ہی دوسری ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہماری، اور بلکہ یہاں تو حقیقت یہ ہے کہ اگر ہماری دنیا خراب ہو رہی ہے تو آخرت بھی خراب ہوگی، کیونکہ یہ آیت یہی بتاتی ہے۔ آپ اگر تقوی پہ ہیں، اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں، تو دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ اور یہ بات جو کہی گئی ہے کہ اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں، یعنی اس میں کوئی ایکسیپشنس نہیں ہے۔ دیر آر نو ایکسیپشنس ٹو دس ایبسلیوٹ اسٹیٹمنٹ، جو کہہ دیا، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کیا کامیابی ہے؟ کہ آپ اللہ کے احکامات پہ چلیں گے، دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کو کامیابی ہے۔ اور آپ اس کے ساتھ ان کو خبردار کر دیں جو یہ خوف رکھتے ہیں، کس کے ساتھ؟ اس قرآن کے ساتھ،
کہ جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی طرف جمع کیا جائے گا، یعنی آخرت میں اللہ کے پاس اکٹھا ہونا ہے، منہ دکھانا ہے، اور کیا کہہ دیں ان سے کہ اس کے سوا نہ کوئی ان کی حمایت کرنے والا ہے اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہے، تاکہ وہ تخفہ اختیار کر لیں۔ ایسی بہت سی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ قیامت کا دن وہ ہوگا جس میں کوئی تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا، کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا، تمہاری کہیں سے مدد نہیں آئے گی، تمہارے پاس کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہوگا سوائے اللہ کے۔ اور اس کا ایک قانون ہے کہ جیسے عمل کیے اس کا نتیجہ ملنا ہے۔ اسی لیے نامہ اعمال کہا جاتا ہے جو وہاں کھولا جائے گا۔ وہ نامہ اذکار نہیں ہے کہ کیا ذکر کیے، کیا تسبیحیں پڑھی، وہ عمل کی بات کرتا ہے، عمل کیا تھا۔ عمل قرآن کے مطابق تھا یعنی مسلم تھے تو اب کیفیت دوسری ہے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے، کیونکہ دیکھیے یہ جو ایک تصور ہے نا ہمارا کہ ہمارے حمایت کرنے والے ہوں گے، الگ الگ لوگوں نے اپنے لیے الگ الگ لوگ چن رکھے ہیں ہدایت کے لیے، یعنی سوری حمایت کے لیے اور شفاعت کے لیے۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی نہیں ہے ایسا تو تقوی اختیار کر لو۔ کن سے؟ ان کو خبردار کریں جو یہ خوف رکھتے ہیں، یعنی جنہیں آخرت کا خوف ہے انہیں یہ بتا دو کہ اعمال کی بنیاد پہ فیصلے ہوں گے، لہذا تقوی پر رہو، کوئی تمہیں بچانے والا وہاں پہ ہوگا نہیں۔ یہ بہت اہم آیت ہے اس لیے میں نے لی ہے، آپ لوگ بھی اس کو ریفرنس نوٹ کر لیجیے اور مزید غور کیجیے گا، ہم آگے اس پہ پھر بات کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ جو مائدہ کی آیت نمبر 44 ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے، یہی لوگ تو کافر ہیں۔ قرآن کافر کی ڈیفینیشن یہ دیتا ہے، ہماری کچھ اور ہے۔ جن لوگوں کے فیصلے قرآن کے حساب سے نہیں ہوتے ان کو قرآن کافر کہتا ہے۔ اب ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی کے فیصلے قرآن سے ہوتے ہیں یا کب ہوتے ہیں؟ ہوں گے جب ہم قرآن پہ عمل کریں گے، جب ہم قرآن کو سمجھیں گے۔ جب ہم قرآن کو سمجھتے نہیں، سمجھ کے نہیں پڑھا، اس کے نہ نوٹس بنائے، نہ ہمیں یہ پتا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو ہماری زندگی کا تو کوئی فیصلہ قرآن سے ہوگا ہی نہیں، تو قرآن نے تمہیں کافر کہہ دیا۔ اور بات یہیں پہ نہیں ہوتی، آپ 45 دیکھیں، یہی آیت ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، 47 میں هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی جو اللہ کے احکامات کے حساب سے فیصلہ نہیں کرتا، جو اللہ نے نازل کیا اس کے حساب سے فیصلہ نہیں کرتا، مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کافر بھی کہا ہے، فاسق بھی کہا ہے، یعنی اللہ کی حدیں توڑنے والا، ون ہو کراسز آل دی باؤنڈریز، اور ظالم بھی کہا ہے۔ تو اب شاید آپ کی کافر کی ڈیفینیشن چینج ہوئی ہو، اور ایسی بہت سی آیتیں ہیں، میں نے تو صرف ایک اٹھائی ہے یہ، جو برحقیقت یہ بتا دی ہے کہ اللہ کے احکامات کو جو پیٹھ پیچھے ڈال دے، ڈھاک کے رکھ دے، انہیں اگنور کرے، قرآن ان کو کافر کہتا ہے۔ اور ہماری میجورٹی کی حالت یہی ہے کہ وی آر اگنورینٹ آف قرآن، قرآن سے ہمیں واقفیت ہی نہیں ہے۔ جو میرے ذکر یعنی قرآن سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی، قیامت کے روز ہم اس سے اندھا اٹھائیں گے، وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یا مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آئیں تو تو نے انہیں بھلایا، اسی طرح آج ہم تجھے بھلا دیں گے۔ یعنی زندگی میں اگر ہم قرآن کی طرف سے اندھے رہے جیسے ہماری اکثریت ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں اندھا اٹھائے گا اور ہماری طرف کوئی توجہ نہیں دے گا۔ یعنی مسئلہ صاف ہے کہ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ لوگ جہنمی ہیں اور وہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ میں نے کچھ آیتیں اس لیے لی، یہ انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن جو لوگ اردو نہ پڑھ سکتے ہیں ان کے لیے ہے۔ کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ خواہشوں کو، ڈیزائرز کو جو لوگ فالو کرتے ہیں ان کو قرآن ہی کہتا ہے کہ انہوں نے اس کو خدا بنا لیا ہے۔ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ یعنی کیا انہیں ہدایت دے سکتے ہو تم؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ یہ آیت جو ہے یہ خدا کو ڈیفائن کر رہی ہے، یعنی خدا وہ نہیں ہے جس کی ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، خدا وہ ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں۔ ہم فالو کس کو کرتے ہیں؟ اپنی خواہشوں سے منمانی زندگی گزارتے ہیں، جو جی چاہتا ہے کرتے ہیں، یہ جو اماں ابا نے کہہ دیا، جو خاندان نے کہہ دیا، جو رسم و رواج ہے ہماری، جو فیشن ہے، چلن ہے، ٹرینڈ ہی کیا ہے، تو یہ تمام چیزیں آپ کے خدا ہوئے، میرے خدا ہوئے۔ یہ ہم اپنی خواہشوں میں جب چلتے ہیں تو یہ خواہش ہماری خدا ہوتی ہے۔ یعنی خدا کون ہے؟ خدا وہ ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کو فالو کرتے ہیں تو اس کے احکامات پہ چلیں، قرآن میں موجود ہیں، ان پہ فکر کریں، انہیں سمجھیں اور ان پہ عمل میں لائیں۔ تو یہ آیت اس بات کو بتاتی ہے کہ جو لوگ اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں کہ اٹس مائی لائف، جیسا چاہوں گا گزاروں گا،
تو ان کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا جب تک کہ وہ اپنی اس حالت سے باہر نہیں آتے. اور اس کا طریقہ قرآن کیا بتاتا ہے کہ توبہ کیجئے، اصلاح کیجئے، یعنی جو خرابی کی ہے آپ نے ان کو ٹھیک کر لیجئے، اور پھر دوبارہ اس طرف مت جائیے اور اللہ کے احکامات پہ چلیے. اب اللہ کے احکامات پہ چلنے کے لیے آپ کو اللہ کے احکامات کو سمجھنا ہوگا. اللہ کے احکامات پہ چلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھاگ بھاگ کے مسجد میں جائیے اور 5 وقت نماز پڑھتے رہیے بس. اس کی اپنی اہمیت ہے، لیکن دس از ناٹ آل اسلام. دیر از مچ مور اسلام بیونڈ صوم صلاۃ. بہت کچھ ہے. قرآن سمجھیں گے تو سامنے آئے گا، اور کچھ چیزیں میں اگلے سیشن میں رکھوں گا آپ کے سامنے کہ وہ کتنی اہم اور کتنی اہم عبادتیں ہیں، لیکن ہمارے یہاں اس طرح سے لسٹڈ نہیں ہے. کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں فار واٹ ایور ریزن قرآن کی ٹرانسلیشن بڑی عجیب طرح سے کی گئی ہیں. اور ہم اگر اوریجنل سورسز یا ڈکشنریز پہ نہ جاتے اور غور و فکر نہ کرتے جو اللہ نے نعمت دی ہے، تو شاید جو سمجھ پائے ہیں وہ نہ سمجھ پاتے، اور دوسروں کے ہی پڑھائے ہوئے سبق جو ہے انہیں کو ہم دہراتے رہتے اور اسی کی طرف سے زندگی گزارتے رہتے. اب دیکھیے جب تھوڑے سے حصے پہ ہم چلتے ہیں، جیسے میں نے کہا تھا نا 3.5 آیتوں کا اسلام ہے ہمارا، جو صوم صلات اور زکوٰۃ اور حج اور عمرہ تو خیر بعد میں اضافہ ہوا ہے. اس کے لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ تم کتاب کے حصے بھی ایمان لاتے ہو، یعنی یو فالو اے پارٹ آف دا بک، اور باقی کے ساتھ کفر کرتے ہو. تو تم میں سے جو ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو کے رہیں، جو آج ہماری حالت ہے، اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں. یہ بقرہ 85 ہے، چیک کر لیجیے. تو ہماری کیفیت یہی ہے کہ ہم کچھ حصے پہ عمل کرتے ہیں قرآن کے، اور باقی حصے پہ عمل نہیں کرتے. وی آر ناٹ فالوئنگ. تو یہ میں نے چند آئی اوپنرز رکھے ہیں آپ کے سامنے، آپ کو ہلانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں واٹ ایور یو آر ڈوئنگ از ویری امپورٹنٹ. لیکن ہم قرآن کو اگنور کرنا افورڈ نہیں کر سکتے. قرآن کی روشنی میں مجھے یہ بات کہنے دیں آپ، سخت لگے گی کہ ہم اس وقت اس سچویشن میں اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں کہہ سکتے کہ مسلم از ون ہو ہیز سبمٹڈ. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، کہ تو اپنی ہستی دے دے میری اطاعت میں. آپ نے فرمایا قال اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کی ہستی پوری ثبوت کرتی. اور یہی آپ کی قربانی تھی پوری زندگی کی اور آپ کے صاحبزادے کی. تو اس لیے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا اور اس پہ عمل کرنا بے حد ضروری ہے. جیسا کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں بھائی کہ میں نے سمجھا، ہو سکتا ہے آپ اس سے ایگری نہ کریں، کیونکہ یہ بھی قرآن ہمیں اجازت دیتا ہے، اور یہ رسول سے بھی کہی گئی اور ہر ایک سے یہ بات کہی گئی ہے کہ ہمارا کام صرف بات کو پہنچانا ہے. داروغہ نہیں ہے ہم، کسی کو زور نہیں ڈال سکتے، کسی پہ زبردستی نہیں، ان کوارزن بھی نہیں کر سکتے، کسی کو فورس نہیں کر سکتے. وہ بس اسے یہ بتانا ہے کہ دیکھو بھائی یہ ہے، اسے دیکھ لینا، اگر سمجھ میں آیا اچھا لگے تو ٹھیک ہے، ورنہ جیسی زندگی گزارے گزارتے رہو، ہمیں کوئی مطلب نہیں. تمہیں اپنا حساب دینا ہے، مجھے اپنے حساب دینا. اٹس ناٹ مائی کنسرن. یعنی آپ گھوڑے کو زبردستی پانی نہیں پلائیں گے. تو ہر ایک جگہ پہلا ایفرٹ کیا ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے مسلم ہم خود بنے. اس کے بعد پھر اپنے اول تو جب ہم خود مسلمان بن جاتے ہیں تو ہماری شخصیت، ہماری پرسنالٹی ایسی ہو جاتی ہے کہ لوگ پسند کرنے لگتے ہیں. کیونکہ جو کردار اور معاملات آتے ہیں نا، جو ہمیں یعنی ان ریچولسٹک چیزوں سے، ارکان سے نہیں ملتے. کیونکہ آج ہمارے ہاں میں بالکل صاف بات کہہ رہا ہوں کہ کون سی گلی محلہ کون ایسا ہوگا جہاں مساجد الحمدللہ نہیں ہے، جہاں نمازی نہیں اور بھرے ہوئے نمازی. لیکن وہ نمازی باہر آ کے کیا کام کرتے ہیں، ایک سروے کر لیجئے، کھڑے ہو جائیے باہر، دیکھیے کیا کر رہے ہیں. یہ جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ صلاۃ وہ چیز ہے جو تمہیں ہر برائی سے روکتی ہے، ہر غلط کام سے روکتی ہے. کیوں نہیں روکا جا رہا؟ کہیں پہ کچھ کمی ہے تو وہ سوچنے کی بات ہے باہر. اس کو آپ خود لوگ سوچئے، کیونکہ جیسے میں نے کہا نا کہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے قرآن کو غور کریں، اور پھر اس پہ، لیکن اس کے لیے وقت تھوڑا نکالنا پڑے گا. واٹ ایور وی آر ڈوئنگ، ہر چیز بہت اہم ہے، لیکن قرآن بھی بہت اہم ہے. میرے خیال سے میں یہاں کافی وقت بھی ہو گیا، لیکن اب میں اس لیے رک رہا ہوں کہ اگر آپ کو کسی میں کو کچھ سوال پوچھنا ہو اسی وقت اس سلسلے میں تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. کوئی ڈاؤٹ ہو مجھے میسج کر سکتے ہیں، اس گروپ میں میسج کر سکتے ہیں. گروپ کے سامنے اپنی بات نہیں بتاتی تو میرے کو الگ سے کر سکتے ہیں، میں اسی گروپ میں اپنا نمبر ڈال دوں گا. ایک ہی موبائل نمبر ہے میرا، اس میں واٹس ایپ پہ بھی ہوں، میسنجر سب پہ ہوں میں.
تو آپ پرسنل میسج بھی کر سکتے ہیں، وائس میسج. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میں آپ سے جڑوں اور ایک جو تعلق قرآن سینٹر کا ہمارے بیچ میں ہے اس کی تجدید کر لیں، کیونکہ میں نے جو کچھ قرآن سے پایا ہے اور پا رہا ہوں اسے آپ سے شیئر کر لوں، تاکہ آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں سے وقت نکالیں بائی واٹ ایور مینس، جس طرح بھی ممکن ہو، اور قرآن کو سمجھ کے اور اس پہ عمل کرنا شروع کریں. عمل بہت ضروری ہے. تو اگر کچھ سوالات ہیں تو ایک ایک کر کے پوچھ لیجئے. اگر آپ لوگ سر ایک ایک کر کے پوچھ لیں. جی سر جیسے کہ آپ نے ایک آیت بولی تھی کہ آپ تقوی اختیار کرو تاکہ آپ پر رحم کیا جائے، جی. تو سر رحم کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ سر لگژریز تو نہیں ہے، مطلب کیا رحم کیا چیز ہے؟ رحم وہ چیز ہے کہ جو آپ کا ڈیولپمنٹ انشور کرتی ہے. دیکھیے رحم، رحیمی، رحمانی، رحمت، اس کی بنیاد رحم، وہی رحم یوٹیرس جس میں ہم پلتے ہیں. یہ بڑی خوبصورت چیز ہے. مدرس ووم، ماں کا وہ پیٹ جس میں ہم سب پلتے ہیں، اس میں جس احتیاط سے پرورش ہوتی ہے اور اس کا پورا خیال رکھا جاتا ہے کہ نتھنگ از مسڈ، وہ کیفیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحیمی کی. جب آپ اللہ کے رحم میں، اس کے رحم کے سائے میں آ جاتے ہیں تو وہ آپ کا ڈیولپمنٹ، آپ کے انر سیلف کا، آپ کے نفس کا، آپ کی شخصیت کا اس طرح کا ڈیولپمنٹ کرتا ہے کہ آپ یعنی خیر ہی کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ رحم کی بات ہے. اللہ کا رحم کب ملے گا؟ یعنی اللہ کا سسٹم آف نرچرنگ جو ہے، اس رب کی ربوبیت، اس پالن ہار کی پالنہاری کے کرشمے کب ملتے ہیں؟ جب آپ اسے جوائن کر لیتے ہیں. جو کوئی بچہ یا سمجھیے کنسیو زائگوٹ کسی یوٹیرس تک پہنچا ہی نہیں تو اس کی نرچرنگ کہاں پہ ہوگی؟ فائق تو تازہ پڑھ کے آ رہے ہیں. تو وہ رحم آپ کو جب ملتا ہے، کیونکہ دیکھیے اللہ کا سسٹم جو ہے نا، جو یہ رحم ہے کیا؟ اللہ کا پورا سسٹم ڈیولپمنٹ کا جو قرآن میں موجود ہے. جیسے کچھ آیتیں میں ابھی جب آگے کے سیشنز میں لوں گا جو ہماری پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتی ہیں، تو وہ پرسنالٹی دیکھیے جب بھی ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں نا، تو ایک تو یہ کہ دوسرے لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں، ان کا بھلا ہوتا ہے، ساتھ ہی ہمارے نفس کی گروتھ ہوتی ہے. ہر اچھا کام ہماری نفس کی اچھی گروتھ کرتا ہے، پازیٹیوٹی آتی ہے، ہم پازیٹیو ہوتے ہیں. یہی وہی چیز ہے جس کو کہا گیا ہے قد افلح من زکاہا، جس نے اپنی نشو و نما کر لی، اپنے نفس کی بڑھوار کر لی، گروتھ کر لی، وہ فلاح پا گیا. اور جب ہم برے کام کرتے ہیں تو یہ نفس ہمارا خراب ہوتا ہے، ہم نیگیٹو ہو جاتے ہیں، گناہوں کی دلدل میں جلتے چلے جاتے ہیں، ہمارا شیپ بگڑ جاتا ہے ایک طرح سمجھیے. آئی تھنک آئی ایم کلیئر. یس یس سر گاٹ اٹ. جی سر میرا ایک سجیشن بھی ہے اور ایک سوال بھی ہے جی. کہ ہم لوگ عربی سے کافی لوگ افیلیٹڈ ہوں گے ابھی الحمدللہ، اور کافی کوشش بھی کری ہوگی سب نے. تو جو ہم لوگ سیشنز رکھیں گے اس میں عربک سے بھی رہے گا، اور جو روٹ ہے عربک کا، جو ورڈز ہیں جس میں ہم لوگ یوز کرتے ہیں، تو اس سے کلوزسٹ رہے گا یا پھر ہم ترجمے پہ زیادہ فوکس کرنے والے ہیں؟ میرا جتنا ایکسپلینیشن ہے وہ روٹ بیسڈ ہے. جی ہم کی بات جو بتائی آپ کو، مسلم کی بات جو بتائی آپ کو، میری ہر چیز روٹ بیسڈ ہے. اور یہ جو ہمارا میں نے کہا نا کہ آپ پہلا سیشن ہمارا سمپلی قرآن کا ضرور دیکھیے گا، اور اس میں یہ کمبینیشن بنا اسی طرح سے ہے کہ طارق صاحب ندوے سے فارغ ہیں، عربی کے ایسوسیٹ پروفیسر ہیں. ہم اب ٹوٹل روٹ بیسڈ کام کرتے ہیں کہ ہر جگہ لفظ کے معنی کیا ہے، کس نے کیا پک کیا اس سے ہمیں مطلب نہیں. جب یہ سمپلی قرآن شروع ہوا تو بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ آپ ریفر کر دیا کیجئے. ہم نے کہا ہم یہ کر ہی نہیں رہے. میں بلکہ آپ جب پہلا سیشن دیکھیں گے تو ضرور دیکھیے گا، اس کا ہم نے علمی احاطہ نام ہی اسی لیے رکھا ہے کہ سورہ نمل جو ہے اس میں آیت نمبر 83 سے 85، 83 to 85، اس کو آپ پڑھ لیجئے. کیا کہتی ہے یہ آیت؟ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فوج کی فوج ان لوگوں کی جمع کرے گا جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، اور جب سب آ جائیں گے تو اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا بنا ان کا علمی احاطہ کیے. افکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بہ علما ام ماذا کنتم تعملون. تم یہ نہیں کر رہے تھے تو کیا کر رہے تھے؟ واٹ واز اٹ یو ڈڈ. گویا قرآن کا مقصود اور اللہ کا حکم کیا ہے کہ اللہ کی آیات کا علمی احاطہ کیا جائے. آل عمران 190، 191 اور ایسی بہت سی آیتیں
نحل میں بھی ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات دو طرح کی ہیں، ایک قول ہے جو قرآن میں ہے، ایک فعل ہے جو کائنات میں ہے. یعنی کائناتی آیات، ہر چیز جو اللہ نے بنائی اور اس کا تمام پروسیس جو ہے وہ اللہ ان کو آیت کہتا ہے. اور ان کائناتی آیات کا قرآن میں بارہا ذکر ہے، بلکہ اگر آپ حام میم سجدہ 53 دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہم قریب ان کو نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں بھی، انفس میں بھی، یعنی یونیورس میں بھی، اور خود ان کے نفسوں میں، ان کے اندر، حتیٰ کہ یہ ثابت ہو جائے کہ قرآن برحق ہے. تو قرآن کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے کائناتی آیات کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تمہارے سامنے کھولتا رہوں گا قیامت تک، جب تک کہ تم یہ سمجھ جاؤ کہ قرآن برحق ہے. تو کائناتی آیات کی تو اتنی اہمیت ہے، اور انفارچونیٹلی جو ہمارے سسٹمز تھے، انفارچونیٹ، جنہوں نے علم کو بانٹ دیا دینی دنیاوی میں، اور دینی علوم کے نام پہ ہم نے وہ چیزیں لے لی اور سائنسز کو پھینک دیا الگ کے، تو دنیاوی تعلیم ہے. کائناتی آیات کا مطالعہ بنا سائنسز کے نہیں کر سکتے. سائنسز کی مدد سے کائناتی آیت کو سمجھ کے آپ اللہ کو پہچانتے ہیں. قرآن بتا رہا ہے، نمل 83 81، بہت سی مثال ہے ایسی. تو اسی لیے ہم نے قرآن کی آیات کا علمی احاطہ کیا ہے. علمی احاطہ جب ہے، سائنٹیفک ڈسکورس ہے، ایک سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ ہے، تو اس میں ہم قرآن کی آیتوں میں فزکس، کیمسٹری، ایسٹرونومی نہیں ڈھونڈتے. ہم ان کے اندر ریزننگ، لاجک اور جسٹیفیکیشن سے بات کو کرتے ہیں، اور اس میں بڑا اہم رول ہوتا ہے روٹ میٹر کا، کہ اس لفظ کا مادہ کیا ہے، یہ بنا کس چیز سے ہے، اور اس وقت کے عربی لٹریچر میں یا یہ کس طرح سے یوز ہوا ہے. اور اس سے اہم بات یہ ہے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، کہ قرآن میں اس کا استعمال کس طرح سے ہوا ہے. ہم جس چیز کو جس طرح سے بتا رہے ہیں اس طرح سے یہ قرآن میں استعمال ہو چکا ہے. تو یہ انداز ہوگا ہمارا، اور اس پہ ڈسکشن بھی ہو سکتا ہے، سوال بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. جی شکریہ. اور کچھ؟ ایک چیز یہ تھی جیسے آپ نے بھی بولی کہ دین اور دنیا کو ہم لوگوں کے یہاں الگ الگ کر کے بتایا گیا ہے، تو اس سے کافی ہم لوگ ابھی بھی سوسائٹی میں اپنے آس پاس میں رشتہ داروں میں سب میں دیکھتے ہیں، تو وہ اسی طریقے سے ہی چلتا ہے. کسٹمز چلتے آ رہے ہیں انڈیا میں. مطلب میں نے ایک چیز فیل کری، باقی جو انٹرنیشنل کمیونٹی میں اسلام ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے یہاں سے، اور یہاں روایتیں چل رہی ہیں جو معلوم بھی نہیں ہے، جس کا کوئی ریفرنس نہیں ہے، کوئی سرا نہیں ہے. تو اس چکر میں جو اصل ہے اس کو ہم پیچھے کرے بیٹھے ہیں، اور جو بے بنیادی چیزیں اس پہ جھگڑتے ہیں اور اس پہ آرگیومنٹ چلتے رہتے ہیں. تو یہ اس کا کیا آپ کو لگتا ہے کہ کس طریقے سے یہ سسٹمیٹک لیول پہ امپروو ہو سکتا ہے؟ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہماری جنریشن ہے سر، اس میں کافی امپرومنٹس آئے ہیں، کافی سورس آف نالج شیئر ہوا ہے، لیکن ابھی بھی عالمی لیول پہ بہت کانفلکٹس ہیں کہ اس چکر میں بچوں کو میں دیکھ رہا ہوں کنفیوز رہتے ہیں، ابھی بھی اتنی کلیئرٹی نہیں مل پاتی ہے سب کو. تو اس پہ آپ بتائیں. دیکھیے، ایک تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ شیطان کامیاب ہے. جی. اس نے کہا تھا بھٹکایا، بھٹکا رکھا ہے. دوسرا ثبوت یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں. دیکھیے، آپ بنا کسی میپ کو لیے ہوئے، نقشے کو لیے ہوئے کسی جنگل میں یا ڈیزرٹ میں گھس جائیں گے تو آپ کبھی بھی منزل کو نہیں پہنچ سکتے. کسی سے پوچھیں گے ادھر چلے جاؤ، آپ دیکھیے کہیں کبھی بھٹک رہے ہوں کہیں جاتے میں، سڑک پہ چار آدمی ایک سا راستہ نہیں بتائیں گے، نہیں ادھر سے چلے جانا، آگے سے لیفٹ ہو جانا، آگے سے رائٹ ہو جانا. نقشہ ضروری ہے، نقشہ قرآن ہمیں دیتا ہے. قرآن کو ہم نے تقریباً 800 سال سے زیادہ ہو چکے لپیٹ کے رکھ دیا ہے. جی. جو ہر ریڈر سے کہہ رہا ہے کہ اس پہ غور کرو اور عقل مند اس سے سبق لیں گے، اس سے کہہ دیا کہ یہ ہر ایک کے سمجھ میں نہیں آئے گا، سمجھ کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بتائیں گے تمہیں. میں تو ایک ڈسکلیمر کے طور پہ اپنے سیشنز میں آف اینڈ آن یہ کہتے رہتا ہوں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں آپ اس کو مت سنیے، مت عمل کیجیے. اپنے آپ سوچئے، ہم تو صرف یہ باتیں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہے ہیں کہ ہم یہ ایک مثال کے طور پہ آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جب ہم جیسے لوگ جن کے پاس کچھ علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے، وہ قرآن کو غور کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو ہماری بات کو بھی مت مانیے آپ، یو پک یور قرآن، اپنا قرآن خود پائیے. اور دیکھیے، قرآن کے ساتھ یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے جس کو لوگ نہیں ڈسکس کرتے. جس طرح سے رسول اللہ کی سب سے بڑی سنت کو کوئی ڈسکس نہیں کرتا، عاشقان رسول بھی نہیں کرتے، وہ بھی بتاؤں گا. قرآن جب ہر ایک سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس پہ غور کریں، اس آیت کو ملائیے سورہ رحمان کی انٹروڈکٹری آیت سے کہ الرحمن علم القرآن. یعنی اللہ اپنے آپ کو ڈیفائن اس طرح کر رہا ہے کہ اس نے قرآن سکھایا، قرآن کا علم دیا. اب قرآن کو اللہ کا علم، اللہ علم قرآن کو کس طرح سے دیتا ہے، اس کے لیے کیا وہ کہہ رہا ہے کہ یو کنیکٹ یور سیلف ود مائی انٹرنیٹ.
وہ کنیکشن ہوگا آپ کا جب آپ قرآن پہ غور کریں گے۔ اس کی مثال ہمیں علامہ کے شعر سے ملتی ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، کدھا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تمہارے دل میں جب تک قرآن نہیں اترے گا، کتاب نہیں اترے گی، تمہیں کوئی کشاف اور کوئی یعنی کوئی بھی تفسیر، کوئی لغت، کوئی تفسیر آپ کو کچھ نہیں سمجھا سکتی جب تک آپ کے ضمیر یعنی یو کنیکٹ یور سیلف وتھ قرآن۔ وجہ کیا ہے؟ انسان اور جانور میں فرق یہ ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک پرسنالٹی ہے جو جانور کے پاس نہیں ہے، ایک شخصیت ہے، ایک نفس ہے۔ ہر انسان کی سوچ الگ ہے، اس کی شخصیت الگ ہے، دو انسان ایک سے نہیں ہوتے۔ تو جب اتنا ہر ایک میں ایک انڈیویجولسٹک ماڈل ہمیں دکھتا ہے تخلیق میں، تو ہر ایک کا قرآن سمجھنے کا انداز بھی دوسرا ہوگا، ریکوائرمنٹ بھی دوسرا ہوگا۔ قرآن اسی کو میٹ کرتا ہے۔ یعنی قرآن ایک ایسی زبردست کتاب ہے، اللہ کی طرف سے ایک معجزہ، ایک ہدایت، ایک تحفہ، جس پہ ہمیں خوشی منانی چاہیے۔ خود یہ قرآن ہم سے کہتا ہے کہ وہ ہر ایک کو اس کے حساب سے ایڈریس کرتا ہے۔ تو جب میں قرآن کو سمجھوں گا اور اس پہ غور و فکر کروں گا تو میرے حصے کا قرآن مجھے مل جائے گا، اور میں اس پہ عمل کر کے اسی کا حساب اللہ کو۔ جیسے دو لوگ ایک سے نہیں ہیں، اس نے دو لوگوں کی سمجھ بھی ہے، کیونکہ میری زندگی مثال طور پر ایک تاجر ہوں، میں اپنی تجارت کے انداز سے قرآن میں سے وہ چیزیں لوں گا جو میری تجارت اور میری فائنینشیل ڈیلنگز کو سنبھالے گی۔ میں ایک ٹیچر ہوں، میں ایک ایڈمنسٹریٹر ہوں، میں ہر ایک کا اپنا الگ الگ انداز ہے، سوچ الگ ہے، سمجھنے کا طریقہ الگ ہے۔ تو قرآن ہر ایک کو یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے جو جس طرح آپ دیکھیں نا، جب آپ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو آپ اپنا انڈیویجول پورا سیٹ اپ بنا لیتے ہیں۔ آپ کو کس طرح کا کلر چاہیے، کیسے شیڈس چاہیے، کیا کیا چیز چاہیے، پرائرٹیز کیا چاہیے، آپ اپنا کسٹمائزڈ ڈیسک ٹاپ بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نیٹ سے قرآن کے تھرو کنیکٹ ہو کے آپ کا کسٹمائز چیز آپ کو ملتی ہے۔ اس چیز کو لوگ نہیں سمجھتے۔ آج کے کمپیوٹر اور اے آئی کے زمانے میں لوگ اس چیز کو آج آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، پہلے نہیں سمجھتے ہوں گے کہ یہ ہائیلی انڈیویجولسٹک بک ہے۔ اس کے لیے تفسیر کیا، ترجمے پہ بھی آپ اگر عربی جانتے ہیں تو اپنی کوشش کریے، ورنہ ایک بیسک ترجمہ رکھ کے روٹ میٹر پہ غور کر کے آپ چیزیں اپنی، اور پھر ایک بات یہ نا، قرآن پڑھانے کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ بالکل وہ آپ دل سے کنیکٹ ہو گئے، وہ آپ کا قرآن آپ تک پہنچا دے گا، آپ عمل کرنے لگیں گے، کیونکہ دیکھیے ہدایت عمل والوں کے لیے ہے۔ قرآن بیان للناس، انسانیوں کے لیے یہ بیان ہے، لیکن ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقی کون ہے؟ جو اللہ کے احکامات پہ چلنے لگے۔ قرآن پڑھ کے اگر آپ نے صرف چھوڑ دیا اور عمل نہیں کیا تو کچھ نہیں مل رہا۔ عمل کرنا شروع کر دیا یعنی تقوی کے راستے پہ آ گئے، تو اب آپ کو ہدایت ملنے لگے گی۔ تو تقوی پہ آنا، اللہ کے احکامات پہ چلنا بہت ضروری ہے اگر فردر ہدایت چاہیے تو۔ یہ بھی ایک تقوی کی اہمیت ہے۔ بالکل سر۔ اور کوئی سوال؟ اب آئی تھنک باقی لوگوں کو بھی موقع دینا چاہیے۔ ہاں بالکل بالکل، کوئی اور؟ میرا مقصد یہ تھا کسی اور کا سوال ہے کوئی؟ کیا کوئی انمیوٹ کرتا نہیں دکھ رہا اپنے آپ کو، سب میوٹ ہے، تو مجھے بھی میوٹ ہو جانا چاہیے اب۔ سر ایک کوشچن تھا، جی عفان صاحب جی۔ جیسے جی سر، جیسے ہم لوگ یہ آج کل کافی سنتے آ رہے ہیں کہ جیسے اسلام میں 4 اماموں کا ذکر کیا جاتا ہے، تو یہ امت آج تک ایک ہی بات پر، کسی ایک چیز پر متفق کیوں نہیں ہو پاتی کہ اپنا اپنا لوگوں نے کیوں امام چوز کر لیا ہے؟ مطلب اگر میں کسی ایک پرٹیکولر امام کو فالو کرتا ہوں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ باقی 3 امام کو کیوں نہیں فالو کرتے؟ مطلب میں ان سے کہتا ہوں کہ میں باقی اور 3 کو کیوں نہیں کر سکتا، صرف ایک پرٹیکولر ایک کے پیچھے چلنا ضروری کیوں ہے؟ جب ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی اماموں کی شکل میں فرینچائزی دے رکھی ہیں، جب ہمیں یہ پتا ہے کہ کمپنی تو ایک ہی ہے، تو قرآن اور حدیث ہے، تو سر یہ پھر یہ بعد میں جو ہے وہ یہ امت کسی ایک چیز پہ متفق کیوں نہیں ہو پا رہی ہے؟ دیکھیے ایک چیز اس پہ متفق ہو سکتے ہیں، وہ قرآن ہے، اس کو سامنے چھوڑ رکھا ہے۔ آپ دیکھیں نا جی سر۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، ابھی میں نے آراف 3 رکھی ہے آپ کے سامنے، جن آیتوں میں جی سے ایسے گزر جاتے ہیں نا، ان میں سے کسی ایک حصے بھی آپ رک جائیں گے تو ایک دنیا روشن ہو جائے گی پوری۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، واٹ ڈز اٹ سے؟ تو کسی اور کی اتباع کی بات ہی نہیں کر رہا، ما انزل علیکم کی بات ہے، ما انزل اللہ کی بات ہے، اس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، اور یہی شیطان کامیاب ہے۔
بھائی کس نے کیا کیا وہ اپنا حساب دے گا. مجھے جب اللہ نے حکم نہیں دیا کسی اور کی اتباع کرنے کے لیے، بلکہ مجھ سے تو یہ کہا ہے کہ کسی اور اولیاء کی اتباع کرو، والا تتبعوا من دونی اولیاء. تو میں کسی امام، کسی اولیاء، کسی شیخ، کسی پیر کی اتباع کہاں سے کر لوں؟ اپنے بڑوں کی اتباع کہاں سے کر لوں؟ بڑوں کے تعلق سے تو قرآن کی بڑی واضح آیت ہے کہ قیامت کے دن جب ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے تو یہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ رسول کی اتباع کی ہوتی، ہم نے اپنے بڑوں کی اتباع کری اور انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا. دوسری جگہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ان سے کہو کہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس پہ عمل کرو، تو کہتے ہیں ہم تو وہی کریں گے جس پہ ہم نے اپنے بڑوں کا عمل کرتے پایا. قرآن کہتا ہے چاہے ان کے بڑوں کو کبھی ہدایت نہ ملی ہو، بھٹکے ہوئے ہوں. تو ایک ایک چیز قرآن میں کلیئر ہے. جی سر. پرابلم کیا ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے. قرآن کو سمجھیں گے ہر چیز کلیئر ہو جائے گی. اور ہر چیز میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اطمینان قلب، سکون آ جاتا ہے، ایک توانائی آ جاتی ہے اپنے اندر، کیونکہ اللہ کا کلام آ گیا، اس کی رحمتیں آ گئیں، اس کے احکامات پہ جب عمل کرتے ہیں تو اس سے ایک لنک بن گیا آپ کا. وہ رسی ہم نے پکڑ لی جو اللہ کو اور بندے کو جوڑتی ہے. یعنی اسی رحم کے اندر جو وہ تھی ہماری امبلیکل کارڈ جو ماں سے جوڑتی ہے ہمیں، یہ امبلیکل کارڈ قرآن ہے جو ہمیں اللہ کے رحیمی اور اللہ کے نظام ربوبیہ سے جوڑ کے رکھتا ہے. تو ساری وجہ یہی ہے کیونکہ، اور پھر قرآن نے اس پہ صاف کہا، رسول سے کہا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، فرقوں میں بانٹ دیا ہے، تمہارا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ان کا فیصلہ اللہ قیامت میں کرے گا. تو جب نبی کو ڈسکنیکٹ کرا دیا تو ہمیں بھی سمجھ لینا چاہیے ہمارے لیے. دیکھیے جو مسلمان ہے اور مسلمان بننے کی کوشش کر رہا ہے وہ سب ایک ہے. دنیا کے سسٹم آف کلاسیفیکیشن سے وہ مالکی ہو، شافعی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، کچھ بھی ہو، اگر وہ مسلمان بننے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ کے احکامات سے جڑ رہا ہے، قرآن پہ غور کر رہا ہے، اپنی زندگی میں لا رہا ہے، تو ہمارے لیے وہ مسلم ہے، ہمارا بھائی ہے. جی سر. کوئی مطلب نہیں کہ وہ شیعہ گھر میں پیدا ہوا، وہابی کیا ہوا، کس کیا ہوا، کوئی مطلب ہی نہیں ہے. کیونکہ یہ چیزیں تو ہیں ہی نہیں. اگر میں نے مانتا ہوں تو میں قرآن کو نہیں مانتا. ایک ہی چیز مان سکتا ہوں میں، قرآن مان لوں جی یہ. سر. تو وہی یہ تو شعر اس بہت پہ یاد صاف آتا ہے. ہے. جی سر. جزاک اللہ خان. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. اور